السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے جاریاں اور اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے، جبکہ اس کی قسط نمبر ہے 6۔ ہاشم بھائی، نگت بہت اکیلا ہو گیا ہوں اور کچھ نہ کہنا میں مر جاؤں گا۔ ایک دھاگا ہلکا سا میری سانسوں کو باندھے ہوئے ہے زندگی کی ڈور سے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ بیچاروں مددگار نڈھال پڑے ہوئے تھے جب بہن نے بات شروع کی تھی۔ ہاشم بھائی، میں آ گئی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تم اگر ساتھ ہوتی تو ایسے منہ پھیر کر نہ جاتی۔ میں ندیم سے دل کا حال بیان کر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے پورے محلے میں پنچایت لگا دی۔ تم جانتی ہو کوئی بھی ماں باپ ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتے، جانتی ہو نا؟ نگت بیگم پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی کے جو رو بھی رہے تھے تو خاموشی کے ساتھ۔ نگت، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس زندگی میں دل کر رہا ہے کچھ کھا کے مر جاؤں، پر میں ہمت نہیں کر پا رہا۔ میری بیٹیاں ہیں پیچھے۔ رشما نے جو کالک ملنی تھی وہ تو مل دی، اب باقی کو تو زہر نہیں دے سکتا نا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی ادارے میں چھوڑاؤں گا۔ یا اللہ نہ کریں ایسی بات۔ رشما کہیں نہیں جائے گی، میں اسے ساتھ لے جاؤں گی پوری عزت کے ساتھ۔ بھائی، کسی ادارے میں ہماری جوان بیٹی نہیں جائے گی۔ نگت بیگم کی روح تک کانپ گئی تھی بھائی کے فیصلے کو سن کر۔ میری تربیت گندی نہیں تھی نگت، ابو کے جانے کے بعد تم بہنوں کو بھی تو پالا تھا نہ، تم دونوں کی تربیت بھی کی تھی، بڑا تھا ایسے ہی کرتا تھا جیسے اب کرتا آیا ہوں، پھر کیوں میری بیٹی نے میرے ساتھ دغا کی؟ ہاشم بھائی، سنبھالیں اپنے آپ کو، آپ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، خدا کے لیے رونا بند کر دیں۔ پر وہ کیا کرتے، ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل میں اتنا بوجھ تھا ان کے۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ اپنی بیوی سے درد کی شدت بیان کر سکتا ہوں نہ اپنے بیٹے سے، وہ دونوں تو خود اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہاشم بھائی، بس یہ چند ماہ پورے ہو جائیں، میں خود لے جاؤں گی ارشما کو، عاصم کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، میں سب کچھ بھول جاؤں گی آپ کے لیے۔ بھائی، آپ بڑے بھائی ہی نہیں باپ بھی ہیں، آپ نے ابو کی طرح ہم بہن بھائیوں کو پالا ہے، ہمیں اس قابل بنایا، آج آپ کو گرنے نہیں دوں گی۔ میں ارشما کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھوں گی۔ ان کے وعدے پر ہاشم صاحب کی تھوڑی نہیں ساری ہی پریشانی ختم ہو گئی۔ تیاریاں دھوم دھام سے کرنی ہیں شادی کی، اور اسی گھر سے رخصت ہوگی میری بہو۔ نگت بیگم کی بات سن کر جہاں ہاشم صاحب کی فیملی خوش تھی، وہاں چھوٹے بھائی کی فیملی خفا بھی تھی۔ سب ہی کے منہ بنے ہوئے تھے، سب ہی کی خواہش تھی عاصم سے ان کی بیٹی کی شادی ہو۔ ویسے نگت، ہمت ہے تمہاری، ان کی ایسی بیٹی بیاہ رہی ہو جو بھابھی ثبوت کیا ہے؟ کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ بیٹیاں نہیں ہیں آپ کی؟ عزتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، سمجھ جائیں وقت رہتے، ورنہ میں تو رشتہ نہیں رکھوں گی اگر آپ نے شادی کے بعد میری بہو پر کوئی الزام لگایا تو۔ نگت، میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، تو آپ کی بیٹی بھی ملوث ہے، تو اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو سزا آپ کی بیٹی کو بھی ملنی چاہیے۔ اور ندیم بھائی، آپ اب سے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، آپ کی بیوی نے بہت فری ہینڈ دیا ہوا ہے بچیوں کو، اس لیے ایسے گھنونے الزام لگا رہی ہیں سب پر۔ رشما کی چچی منہ بنا کر واپس اپنی پورشن میں چلی گئی تھیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر۔ نگت، سمجھ نہیں آ رہی کیسے شکریہ ادا کروں۔ بس بھائی چپ کر جائیں، باقی باتیں کل صبح کریں گے، ابھی نہیں۔ اس رات رشما کے کمرے میں نگت بیگم اور رشما کی امی موجود تھیں۔ جب انہوں نے رشما کے سامنے ایک لمبی لسٹ رکھ دی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ پھپھو، اتنے بڑے جھوٹ پر میں اس رشتے کی شروعات کیسے کر سکتی ہوں؟ تم اتنا نہیں کر سکتی، بدذات لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے؟ تم ایسا کرو، زہر دو ہمیں۔ جب تمہاری پھپھو کہہ رہی ہے کہ تم نے عاصم کو کبھی کچھ نہیں بتانا تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ والد نے بازو سے پکڑ کر کہا تھا جس پر نشان پڑ گئے تھے۔ بھابھی پلیز اسے چھوڑ دیں، میں بات کر رہی ہوں۔ گنتی کے کچھ مہینے ہیں رشما، عاصم کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر یہ شادی ناکام ہوئی تو مر جانا، ہماری دہلیز پر مت آنا، سن لو لڑکی۔ بیڈ پر سے دھکا دے کر وہ باہر چلی گئی تھیں۔ ان سے زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں خود سے۔ پھپھو، عاصم بھائی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے، مجھے جیسی بے حیا اور بدذات کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز منع کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ تم پھر سے اپنا سوچ رہی ہو؟ تمہاری بہنیں ہیں، بھائی ہے، ماں باپ نے آگے جینا بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لوگ موقع کی تلاش میں ہیں، یہ واحد حل ہے جو معاشرے میں کھویا ہوا وقار واپس دلائے گا ہاشم بھائی کو۔ رشما، کم سے کم اب تو باہر نکل آؤ اور اپنے ماں باپ کا سوچو۔ یا اللہ پاک، اس عذاب کو میرے اندر ہی ختم کر دے، اللہ اس سے ناجائز اولاد سے چھٹکارا دلائے مجھے۔ پھپھو کے باہر جانے کے بعد وہ گھنٹوں مصلی پر کھڑی اپنے رب سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اس بچے کی موت۔ اور دوسرے کمرے میں اس کے گھر والے اس کے لیے بھی ایسی ہی دعا مانگ رہے تھے۔ ہاشم صاحب تو یہ بھلا ہو آپ کی بہن کا، ورنہ میں نے تو امید ہی کھو دی تھی۔ اللہ اسی بدبخت اولاد کو اٹھا لے، اس کے پردے ڈھک لے، ہماری جان چھوٹ جائے اسی گندی اولاد سے جس نے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا دیا۔ اللہ ہمیں اور بدنامی سے بچائے۔ وہ کچھ مہینے یوں بھی کٹ گئے تھے۔ سوہا پرنسپل مان گئے تھے،
ارشما کے پیپرز لینے کو۔ باقی جو سیمسٹر رہ جائے گا وہ آن لائن جاری رکھ سکتی ہے یا اسکپ کر سکتی ہے۔ سائم صاحب نے وہ ایگریمنٹ لیٹر سوہا کے سامنے رکھا تھا۔ مام، ڈیڈ، میں نے بھی ایک فیصلہ لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اب اس پوزیشن میں نہیں ہو سوہا؟ سوہا کی مام نے سختی سے پوچھا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، میں نے خالہ سے بات کر لی ہے۔ واٹ اباؤٹ یور اسٹڈیز؟ ڈیڈ، میں ڈگری وہاں جا کر مکمل کر لوں گی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم دونوں سے انتظار میں تھے کہ تم کب واپس جانے کی بات کرو۔ پر پہلے کیوں یاد نہیں آیا اتنے ماہ کے بعد؟ کیونکہ میں ارشما کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کوشش تھی کہ اس کا درد کم کر سکوں، پر ناکام رہی۔ ان مہینوں میں نے اس لڑکی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کبھی بہت خود اعتماد تھی، اپنوں کی پیاری تھی، لاڈلی تھی۔ اسے میں نے اسی کمرے کے کونے میں گھٹتے ہوئے سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو قصور کس کا ہے ان سب میں؟ تمہیں آج اپنی دوست مظلوم نظر آ رہی ہے، جو والدین پر گزرتی ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہی تم؟ ڈیڈ، مجھے بس واپس جانا ہے پلیز۔ سوہا اپنے روم میں واپس چلی گئی تھی۔ سوہا بیٹی ہوئی ہے، ہم اسے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ارشما کال بند کر دی تھی۔ میں نے کبھی نماز کی پابندی نہیں کی تھی، کبھی دل و جان سے دعا نہیں مانگی تھی کسی کے لیے، پر ارشما میں سجدے میں دعائیں مانگتی تھی، اللہ تمہیں بیٹی نہیں بیٹا دے۔ ایک غیر جگہ پر تم اس بچی کو چھوڑنے جا رہی ہو، اس کے آگے کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ جب وہ بڑی ہوگی؟ کاش تم اپنی محبت کا بھیانک روپ دیکھ لیتی۔ اس رات سوہا سو نہیں پائی تھی۔ وہاں یہی حالت ارشما کی تھی، جو ان دونوں اپنے گھر میں نہیں تھی اور اس گھر میں تھی جو سائم صاحب نے ارینج کیا تھا ان لوگوں کے لیے۔ ماما گھنے اندھیرے میں دیکھا جائے تو وہ روشنی سے اپنی اوڑ کھینچے جا رہی تھی، جہاں چھوٹی سی بچی آگے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے۔ بیٹا گر جاؤ گی، واپس آ جاؤ۔ ماما، ارشما کو کندھے سے پکڑ کر کسی نے نیند سے اٹھایا تھا۔ چلتے پنکھے کے نیچے بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ ابو کہہ رہے ہیں، وہ لے جا رہے ہیں اسے، تم نے دیکھنا ہے، ملنا ہے؟ بڑی بہن نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، جب ارشما کے چہرے پر نفرت ابھر آئی تھی۔ میں نے اسے ہی تو دیکھا ہے اتنے مہینوں، کبھی بدنامی کی صورت میں تو کبھی لاچارگی کی شکل میں۔ مجھ سے دور لے جاؤ اسے، اور میرے گناہوں کا وہ ثبوت ہے جس کا نام و نشان بھی میں اپنی زندگی سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ کروٹ لیے وہ لیٹ گئی تھی۔ روتی ہوئی بچی کی آوازیں جیسے ہی سنائی دی تھی، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکنا تھا۔ بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈک بھی ہو رہی تھی۔ وہ بچی اس کی فیملی میں سے کسی نے نہیں پکڑی تھی، سوہا کے والد نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ اس ناجائز اولاد سے اس کے گھر والے بھی اتنی ہی نفرت کر رہے تھے جتنی وہ۔ دل کے کسی ایک کونے میں ایک چبھن ہوئی تھی جب وہ بلکتی ہوئی بچی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں سے آگے جا سکتے ہیں۔ ہاشم صاحب، آگے میں نہیں جاؤں گا۔ بی آنیسٹ، میں ایک عزت دار بزنس مین ہوں، کہیں کوئی تصویر یا سی ٹی وی میں میرا چہرہ آ گیا تو 100 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ جہاں تک ہمارے ساتھ دیا آپ نے ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاشم صاحب چہرے پر ماسک لگائے ہوئے وہاں گئے تھے اور اس جھولے کے پاس جہاں ایک اور بچہ پہلے سے موجود تھا، انہوں نے گود میں پکڑی بچی کو وہاں لٹا دیا تھا اور واپس بڑھے تھے۔ بچی کے رونے کی آواز ان کے قدم روک دیے۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا جو مجھے میرے جیسے باپ کو اس مقام پر لا کھڑا کر دے۔ وہ اتنی بات کہہ کر واپس چلے گئے تھے۔ سائم صاحب کی گاڑی وہاں سے چلی گئی تھی اور دوسری گاڑی وہاں آ کر رکی تھی۔ وہ لڑکی جیسے ہی گاڑی سے نکل کر اس جھولے کی طرف بڑھنے لگی، وہاں سے وہ دونوں بچے اٹھا کر اندر لے گیا تھا کوئی۔ شٹ! اس گاڑی میں اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا اور اب پھر اس ادارے میں وہ داخل ہوئی تھی جہاں اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ بچی اسے میں اس ادارے میں نہیں رہنے دے سکتی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ آپ اس بچی کے لیے اتنی فکر مند ہیں تو اڈاپٹ کر لیں، تو دے دیجئے مجھے، میں اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے رولز ٹھیک سے نہیں پڑھے۔ شادی شدہ جوڑے اگر ان قواعد پر پورا اتریں تو ہی وہ بچہ گود لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ ان ماں باپ سے لاکھ گنا اچھے ہیں، وہ بنا سوچے سمجھے بچے پیدا کر کے پھینک جاتے ہیں، پر آپ لوگ ہر طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر یقین کرتے ہیں۔ میں اس بچے کو یہاں اپنی امانت چھوڑ کر جا رہی ہوں، اسے میں ہی اڈاپٹ کروں گی، تب تک اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ کچھ پیسے بھی پلیز۔ اس بچی کی کچھ فوٹوز لے لی تھیں۔ جب اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ روتی ہوئی بچی چپ کر گئی تھی۔ میں بہت جلدی تمہیں لینے آؤں گی پارسا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے کیئر ٹیکر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اس بچی کا نام پارسا لکھیے گا۔ وہ وہاں سے واپس چلے گئی اور جلدی واپس آنے کے لیے 1 سال بعد۔ قبول ہے، وہ ایک لفظ جو وہ سوچتی تھی بس اپنے محبوب کو بولے گی جب اس کی دلہن بنے گی، وہ محبوب جس نے اسے رسوائیوں کی نئی زندگی سے آشنا کروا دیا تھا۔ ساتھ پہلو میں آ کر بیٹھنے والے شوہر کو تو اس نے کبھی کسی خاطر خواہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، جو اس کا کزن تھا اور جو آنکھوں کے سامنے رہا تھا ہمیشہ۔ ارشما، نکاح مبارک ہو، اب سے تم میری ہوئی۔ عاصم نے بہت گھبراتے ہوئے ارشما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو بھی۔ میرا نام لو نا، اس بار بنا بھائی کہے۔
आसिम कहते हुए हंस दिया था। आसिम, हाय तुम हमेशा से खूबसूरत थी रुश्मा, तुम्हारी शर्मो हया ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया। आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत और इस पर मेरे नाम की मेहंदी, तुम गजब ढा रही हो। अब तुम इसे लेकर जा सकती हो ना? अभी पेपर्स फाइनलाइज होने के कुछ दिन लगेंगे। आप ले जा सकती हैं पारसा को अपने साथ। पिछले कुछ माह से हमने जितनी तसल्ली करनी थी वो हमने कर ली थी। थैंक यू सो मच। वो कुर्सी से उठ गई थी और पारसा को अपने गले से लगा लिया था। मेरा शुक्रिया अदा कौन करेगा मैडम? मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो इतने कम वक्त में तो कहाँ जाती। खाला से कहती कि कोई और ढूंढें, जिंदगी रुक नहीं जानी थी मिस्टर। अम्मी अपनी भांजी को देख लें, खाला अपने बेटे को भी देख लें। उफ, तुम दोनों यहीं लड़ना शुरू हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सोहा, तुम्हारे मॉम डैड से भी मिलना है। सोहा के चेहरे के रंग उड़ गए थे अचानक। ज़ारा के लब लड़खड़ाए थे जब फहद के हाथ में इसने मुंह दिखाई की जगह कुछ और देखा था। ये क्या है? बोल दीजिए कि जो मैं सोच रही हूँ ये वो मुकद्दस किताब नहीं, मेरा वहम है। अपना घूंघट इसने खुद उठा लिया था चेहरे से। ज़ारा, ये कुरान शरीफ है। आज ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और तुम इस पाक किताब पर हाथ रखकर मुझे गवाही दोगे कि तुम। ज़ारा की आंखों से देखकर आंसू भरे चेहरे को देखकर फहद को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई। आप चाहते हैं कि मैं अपनी पाक दामनी की कसम खाऊं हाथ रखकर? मैं बताऊं कि मेरा किरदार मेरी दोस्त रुश्मा जैसा नहीं? ये बताऊं कि मैंने जना नहीं किया, जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रखे? तो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, फहद हाथ रखने को भी तैयार हूँ। पर मैं, वो बात करते हुए उठ गई थी फूलों की इस सेज से। ज़ारा, बस एक बार। मेरे घर वाले तो निकाह से पहले ये सब करने का कह रहे थे, सबके सामने मैं मजबूर हूँ। फहद ने सरगोशी की थी मैं हाथ रख लूँ, पर मेरा दिल डरता है। सुनती आई हूँ कुरान मजीद की कसम नहीं खानी चाहिए, झूठे और सच्चे दोनों को। ये बहुत मुकद्दस किताब है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। अगर रुश्मा की हरकत से पहले कोई मेरी पाक दामनी की गवाही मांगता तो मैं वो रिश्ता ही तोड़ देती, खुद को सच्चा साबित करने के लिए कसम न खाती। मगर अब मैं जानती हूँ हर मोड़ पर ऐसा होगा। मैं कसम खा लूंगी क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। फहद, क्या आप इस रात के बाद अपनी बीवी पर यकीन करेंगी या हर बार कुरान मजीद सामने लाया करना पड़ेगा मुझे? बात करते करते ज़ारा ने सर झुका लिया था और जब हाथ रखने लगी तो फहद ने पीछे कर लिया था अपना हाथ। मुझे मेरी बीवी पर यकीन आ गया है ज़ारा, फिर कभी तो मैं इस दोहराए पर खड़ा नहीं करूँगा। पर ज़ारा इस रात सही मानों में समझी थी, सियाने क्यों कहते हैं कि लड़की ख़राब निकल आए तो 7 नस्लें ख़राब हो जाती हैं।